اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مکھی کے بارے میں بات کریں گے، اس لیے پوری معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی کسی کے پینے یا کھانے کی چیز میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ میرے خیال میں یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عراق کے لوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جبکہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد اور میٹھی چیزیں پسند کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب واپس آتے تو اپنی ازواج کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور بعض سے قریب بھی ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور معمول سے زیادہ دیر ان کے گھر پر ٹھہرے۔ مجھے اس پر غیرت آئی اور میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کی کسی خاتون نے انہیں شہد کا ایک ڈبہ دیا ہے اور انہوں نے اس کا شربت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کیا ہے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ خدا کی قسم میں تو ایک حیلہ کروں گی۔ پھر میں نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے اور جب آئیں تو کہنا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مغافیر کھا رکھا ہے۔ ظاہر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں انکار کریں گے۔ اس وقت کہنا کہ پھر یہ بو کیسی ہے جو آپ کے منہ سے معلوم کر رہی ہوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ حفصہ نے شہد کا شربت مجھے پلایا ہے۔ تم کہنا کہ غالباً اس شہد کی مکھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہوں گی اور صفیہ تم بھی یہی کہنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ اللہ کی قسم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دروازے پر کھڑے ہوئے تو تمہارے خوف سے میں نے ارادہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بات کہوں جو تم نے مجھ سے کہی تھی۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سودا رضی اللہ عنہ کے قریب تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا، پھر یہ بو کیسی ہے جو آپ کے منہ سے محسوس کرتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ اس پر سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، شہد کی مکھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شہد پھر نوش فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر سودا بولیں، واللہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی چپ رہو۔ ہم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو حدیثیں بیان کیں، ایک اپنی طرف سے اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، یعنی ایک موقوف اور دوسری مرفوع۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مومن اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے گویا وہ پہاڑ کی جڑ میں ہے، ڈرتا ہے کہ اس پر وہ گر نہ پڑے
اور فاجر اپنے گناہ کو ایک مکھی کی مانند دیکھتا ہے جو اس کی ناک پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ اڑ گئی۔ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے منہ کے قریب شہد کی مکھی کے اڑنے کی طرح آواز بنبھناہٹ سنائی پڑتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، آپ پر وحی نازل ہوئی، ہم کچھ دیر خاموش ٹھہرے رہے۔ جب آپ سے نزول وحی کے وقت کی کیفیت دور ہوئی تو آپ قبلہ رخ ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ ہم کو زیادہ دے، ہمیں دینے میں کمی نہ کر، ہم کو عزت دے، ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کر، ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز، اپنی نوازشات سے ہمیں محروم نہ رکھ، ہمیں اوروں پر فضیلت دے اور دوسروں کو ہم پر فضیلت نہ دے، اور ہمیں راضی کر دے اپنی عبادت و بندگی کرنے کے لیے، اور ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرتا رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے قد افلح المؤمنون سورۃ المؤمنون سے شروع کر کے 10 آیتیں مکمل تلاوت فرمائیں۔